اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، مہدہ ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام علم اور عالم کی ایک اور علمی نشست میں میزبان آغا رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے ناظرین اور تمام یہاں پہ جتنے بھی خادمین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس صحیح کو، اپنی عبادت کو یقیناً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان اور انصار میں آپ اور میرا نام بھی شمار فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یقیناً ذیقات کا مہینہ ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے گفتگو کے لیے یقیناً منتخب کیا ہے، 27 ذیقات جن کے اذہان میں ہے، میں آپ کی توجہات کا بہت طالب رہوں گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان رہے گا جناب محمد بن ابی بکر۔ ولادت کے یقیناً موضوع پر آج یہ گفتگو ہوا چاہتی ہے۔ اسٹوڈیو میں حسب روایت آج بھی ایک عالم دین، ایک ذاکر اہل بیت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر میں خلوص کے سبب ان کو پروردگار نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد ہے قبلہ علی وقار حضرت مولانا ڈاکٹر سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آباد رہیں۔ اور حیدر ٹی وی اور آپ کی اس ٹیم کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ آباد رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ مولا آپ کو ہمیشہ اسی در سے وابستہ رکھے، بلکہ ہم سب کو اسی در سے وابستہ رکھے۔ قبلہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، یقیناً تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے اور بڑی تعریفیں ہیں، بڑی کتابیں موجود ہیں۔ ہم شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر، ان کی تفصیلی اگر ہم تعارف جاننا چاہیں کہ والد گرامی کون ہیں، والدہ گرامی کون ہیں، کہاں سکونت اختیار کی، اچھا مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ کیسے پہنچے، یہ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ پہلے ادا کر چکا ہوں، لیکن میں ایک جملہ اور اضافی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خدمات ہیں، چاہے وہ ممبر کے ذریعے ہوں، چاہے وہ اسٹیج کے ذریعے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہوں، ان میں بالخصوص یہ جو آپ کا چینل ہے، اس چینل کے توسط سے یہ جملہ بھی پہنچانا ضروری ہے کہ وہ شخصیات کہ جو تاریخ میں مشہور ہیں لیکن عوامی لحاظ سے مشہور نہیں ہیں، جی واہ، تو ان کو آپ نے منتخب کیا ہے اور انہی میں سے ایک محمد بن ابی بکر پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے۔ تو یہ واقعی میں خراج تحسین میں آپ کو اور آپ کے چینل کو پیش کرتا ہوں کہ اس معروف شخصیت جو تاریخی لحاظ سے معروف ہے لیکن عوامی لحاظ سے غیر معروف ہے، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین تک یہ مطالب پہنچیں۔ محمد بن ابی بکر، جیسے کہ نام سے واضح ہے، ان کا نام ہے محمد اور ان کی کنیت ہے ابو القاسم۔ سبحان اللہ جی، واہ۔ اور ان کے ایک فرزند ہے قاسم، جن پہ ہم آگے چل کے گفتگو بھی کریں گے، انہی کی توسط سے ان کی کنیت ہے قاسم۔ اور ایک توسط اور ہے کہ رسول اللہ سے بھی ان کی، رسول اللہ کی بھی چونکہ کنیت ابو القاسم تھی آپ کے بیٹے کی وجہ سے، تو ان کی کنیت ابو القاسم رہی۔ نام محمد اور ان کے والد کا نام ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، جو کہ اہل سنت کی اصطلاح ہے۔ اہل سنت کے یہاں ایک اصطلاح ہے خلفائے راشدین کی۔ خلفائے راشدین کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ کا، ان کے بیٹے ہیں محمد، اور جہاں تک مدینے میں زندگی انہوں نے گزاری، اور ظاہر ہے پھر آگے اپنی زندگی مختلف مقامات پر وہ ہم آگے چل کے تذکرہ بھی کرتے رہیں گے جس طرح کے آپ کے سوالات ہوں گے۔ ان کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ ٹھیک ہے۔ عموماً اس کو پڑھا جاتا ہے اسماء بنت امیس، اگرچہ کہ ہے اسماء بنت امیس۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ 8 ہجری میں سریہ موتا، یعنی غزوہ موتا، جنگ موتا کا، اس میں جناب جعفر بن ابی طالب کہ جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، لقب سے مشہور ہیں، کا یہ ان کی زوجہ تھیں اسماء بنت امیس۔ 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد یہ عقد میں چلی گئیں حضرت ابو بکر کے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کا 2.5 سالہ دور خلافت رہا، تو اس کے بعد جب ابو بکر کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد یہ عقد میں آ گئی حضرت علی کے۔ ٹھیک ہے۔
اور ان کی ولادت، محمد بن ابی بکر کی ولادت، یہ جملہ میں نے اس لیے روکا ہے کہ تاکہ یہ ان کے ساتھ مل جائے اور پھر ظاہر جواب مکمل ہو جائے، بسم اللہ. کہ رسول اللہ اپنے آخری حج کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے جی تو 27 ذی القعدہ، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بیان کیا، محمد بن ابی بکر کی والدہ جناب اسماء بنت امیس حاملہ تھیں اور دوران سفر ہی ان کی ولادت ہوئی. واہ اللہ اور پھر حج کے مناسک اور یہ ساری چیزیں اور پھر غدیر اور یہ سارے واقعات، سبحان اللہ تو اس وقت یہ چند دن کے ہی تھے. اللہ اکبر. اور پھر 2.5 سال کے بعد جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی اپنے دور خلافت کے بعد، تو پھر یہ عقد میں آ گئیں حضرت علی کے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو سوال کا دوسرا حصہ پوچھا کہ یہ حضرت علی کے سے کیسے منسوب ہو گئے، تو چونکہ جب جناب اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر کو لے کر عقد میں آ گئے حضرت علی کے، تو اب 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی نے ان کی تربیت کرنا شروع کی. واہ 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 واہ. چونکہ ظاہر ہے وہ اسماء بنت امیس آئی ہیں تو ظاہر ان کا بیٹا بھی ساتھ آیا محمد بن ابی بکر، تو ان کی پرورش، تربیت، نگہداری حضرت علی نے بھی کی. اور ساتھ ساتھ جو جواب آپ بھی متوقع سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی، امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں، اور جتنی بھی اہل بیت کی شخصیات ہیں وہ سب محمد بن ابی بکر کے ساتھ رہیں گی اور محمد بن ابی بکر ان کے ساتھ رہیں گے، تو تربیت پاتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اہل تشیع حضرات کے یہاں اور اہل سنت کے یہاں تو ہے ہی، اہل تشیع حضرات کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے بڑے مناقب اور بڑے فضائل تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں. تو یہ جناب اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ متصل ہو گئے اور پھر ظاہر تربیت پا کے اپنی زندگی آگے گزارتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجرکم علی اللہ. بہت ہی حسین و بہت ہی خوبصورت جواب سے ہمیں نواز رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم معرفت میں اضافہ فرمائے. سے قبلہ یقیناً یہ اب تو یہ اولاد ہیں مولا کائنات کی، ان کی شخصیت پہ ذرا روشنی ڈالیں اور مطلب مناقب کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کریں. جی، پہلی ان کی جو فضیلت ہے، ایک تو یہ عالم، جی، اور یہ فقیہ، دوسرا حضرت علی کے مورد اعتماد اور حضرت علی کے خاص اصحاب کہ جنہیں شرطۃ الخمیس کہا گیا ہے. یہ کیا ہے شرطۃ الخمیس؟ اسی کے ضمن میں ہم جملہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. کہ اول تو ان کی کنیت، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، رسول اللہ کی کنیت سے منسوب ابو القاسم کا، یہ بھی ایک ان کی فضیلت. اور ان کی گورنری جو کہ آگے چل کے ہم پیش کریں گے جب یہ ان کی سیرت کے عنوان سے، تاریخ کے عنوان سے گفتگو ہوگی، کہ ان کی جو فضیلت سب سے اہم ترین فضیلت تھی وہ حضرت علی کا انہیں گورنری عطا کرنا ہے مصر کی. ٹھیک ہے. کیوں گورنری عطا کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر قابلیت تھی، ان کے اندر لیاقت تھی، ان کے اندر دیانت تھی، ان کے اندر علم تھا، ان کے اندر سیاست تھی. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ ساری زندگی امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ گزاری، اور پھر رسول اللہ کے ولی حضرت علی کے ضمن میں حضرت علی کے زیر سایہ گزارتے رہے. تو علمی قداوری ان کے اندر بہت تھی. ان کی فضیلت اس عنوان سے بہت زیادہ تھی کہ اہل بیت کے ساتھ. پھر ایک جملہ اور بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں لیکن نجیب ہیں. اس پہ روشنی ڈالیں. نجیب ایک لفظ ہے عصمت جو کہ پاک و پاکیزگی ہے، خداوند متعال کی طرف سے عطا کرتا ہے. ایک ہے نجیب یعنی پاک ہونا. کس عنوان سے؟ کہ اگرچہ کہ خداوند متعال کی طرف سے دی ہوئی عصمت و طہارت نہیں ہے لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جناب محمد بن ابی بکر کی فضیلتوں میں سے ایک ہے کہ آپ نجیب ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی تربیت، اور تربیت کے عنوان سے جملہ بھی پیش کرنا ضروری ہے کہ یزید کا ایک بیٹا ہے معاویہ. جی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ 6 مہینے تک خلافت پہ رہا. یعنی معاویہ بن ابو سفیان کا ایک بیٹا ہے یزید جس نے امام حسین کو قتل کیا، اور اس یزید کا بیٹا ہے معاویہ کا. وہ 6 مہینے کے بعد تخت خلافت سے اتر گیا یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے والد نے اہل بیت پر یہ ظلم ڈھائے، اور وہ ہٹ گیا اور کو مار دیا گیا بنو امیہ کی طرف سے، قتل کر دیا گیا. کا اس کی تربیت میں اس کے استاد کا بڑا ہاتھ تھا. اور وہ استاد حضرت علی کا چاہنے والا تھا. اللہ اکبر. تو اس استاد کی وجہ سے معاویہ بن یزید کی ایسی تربیت ہوئی کہ وہ تخت خلافت سے ہٹ گئے. یہی جملہ اگر آپ لے کر محمد بن ابی بکر پر رکھیں تو محمد بن ابی بکر کی
فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بنے گی کہ انہوں نے سب سے اہم ترین فضیلت کہ تربیت پائی ہے زیر سایہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر کسی شاعر کے لکھے ہوئے کلام سے مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں قبلہ، کہ خدا جب کسی کو اور جو کمال دیتا ہے تو اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی یہاں یہ دو مصرے یقیناً بہت ہی جامع انداز میں میچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. سبحان اللہ. جو اس در سے متمسک ہو جاتا ہے وہ پھر جانا نہیں پسند کرتا. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ. اور یقیناً پھر اس کے لیے مراتب ہیں، اس کے لیے یقیناً فضائل کے ایسے باب ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ ہم جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایک لفظ ناقصین کی تکرار ہوئی، بار بار ہوئی، کئی دفعہ ہوئی. تو ہم نے کہا یہ سوال آپ سے یقیناً پوچھتے ہیں آج کہ ناقصین کون ہیں، یہ کون سا گروہ تھا، کیوں وجود میں آیا تھا اور کب وجود میں آیا تھا؟ صحیح. دیکھیے جب ہم ابھی جو آپ نے سوال پوچھا اسی کے درمیان میں ہم نے ایک جملہ کہا کہ حضرت علی نے انہیں محمد بن ابی بکر کو مصر کی گورنری دی. لیکن ہم تھوڑا سا اور پیچھے آ جاتے ہیں کہ مصر کی گورنری دینے سے پہلے ہے جنگ صفین، اور جنگ صفین سے پہلے ہے جنگ جمل. یہ جنگ جمل یعنی وہی اونٹ والی جنگ سب کے ذہنوں میں ہے. ناقصین یہ لفظ نکلا ہے نکاسا، یعنی عہد و پیمان توڑ دینا. ٹھیک ہے. ناقصین عہد و پیمان توڑ دینے والے. ٹھیک ہے. یہ گروہ اور اس کا حضرت محمد بن ابی بکر سے کیا تعلق ہے؟ کہا دیکھیے محمد بن ابی بکر اور یہ ناقصین کا ان دونوں میں بے انتہا جدائی ہے. ناقصین کون سا گروہ ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ دو افراد کہ جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے پاس آئے اور آتے رہے بار بار، کہ جس طرح سے ظاہر حضرت علی کی حکومت ہے، عادلانہ حکومت ہے، تو جس طرح ما سبق خلفاء کے زمانے میں تمام کے تمام افراد کو مراعات ملتی تھی وہ حضرت علی کے زمانے میں ملنا بند ہو گئی. بے شک. یعنی جو دال روٹی جائز ناجائز، میں ظاہر محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ جو مل رہی تھی وہ بند ہو گئی. تو وہ آئے حضرت علی کے پاس کہ پہلے بیعت کر چکے تھے حضرت علی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہے، بطور چوتھے خلیفہ راشد بیعت کر چکے تھے. لیکن پھر بہانہ بنانے کے بعد حضرت علی سے جب دیکھا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے تو وہ پیمان اور عہد جو آپ کے ہاتھ پر کیا تھا، عہد و پیمان اور بیعت کی تھی، وہ توڑ کے وہ چلے گئے مکے، اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے جنگ جمل اور بصرہ اور کوفے کے واقعات کو شروع کیا، اور پھر جنگ جمل رونما ہوئی. یہ گروہ کہلاتا ہے ناقصین کا. اس گروہ سے اور تمام کے تمام جتنے پیچھے خلفاء تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان تینوں اور ناقصین کے گروہ سے اظہار براعت یا اظہار دوری محمد بن ابی بکر نے رکھی. واہ واہ واہ. وہ اس عنوان سے کہ دیکھیں بہت سارے افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، ان میں حضرت علی بھی تھے، ان میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے خلفاء تھے. اچھا وہ بیعت سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے محمد بن ابی بکر اپنے والد کی بیعت جب وہ 2.5 سال کے تھے تو ظاہر ہے بیعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب وہ بالغ ہوئے، ہاں جب چیزیں ان کو سمجھ میں آئیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو خلافت حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں، میرے والد کے ہاتھ میں آئی، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی، اور پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی، یہ درست نہیں تھی. یعنی یہ جو روش تھی یہ درست نہیں تھی، حق حضرت علی کا تھا کیونکہ تربیت پا چکے تھے. تو وہ ناقصین کے گروہ سے مکمل طور پہ علیحدہ تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسا کہ قبلہ نے ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تربیت جو ہے وہ یقیناً ہمیں اچھے اور برے کی وہ تمیز سکھاتی ہے. اور یقیناً محمد بن ابی بکر جیسا کہ بتایا، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے رہے ان کو یہ معاملات بھی سمجھ آتے رہے، پھر اس کا انہوں نے باقاعدہ اظہار بھی کیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب ہے. سر قبلہ ابھی جنگوں کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ کسی مفکر کے یقیناً کسی چاہنے والے کے الفاظ ہیں کہ اگر مولا کائنات ہمیں ملتے تو ہم انہیں صرف ممبر دیتے اور وہاں بٹھانے کے بعد ہم ان سے سوالات کرتے اور ان سے ہم علم سیکھتے. بہت ساری جنگیں ہیں. تو حضرت محمد بن ابی بکر کی کن کن جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ شمولیت رہی؟ ہم نے جنگ جمل کا تذکرہ کیا لیکن ان کی جنگ میں شمولیت کا تذکرہ نہیں کیا. ایسے ہی جنگ جمل میں جب یہ سارے واقعات ہوئے طلحہ اور زبیر والے، اور جب بصرہ میں حضرت علی کی فوج داخل ہوئی ہے، اس سے پہلے
طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ نے مل کے, حضرت عائشہ بعد میں پہنچی ہیں, طلحہ زبیر نے مل کے جب بصرہ کے اندر سارے کے سارے معاملات اور تباہی کی, اور حضرت علی کے جو گورنر تھے ابن حنیف کا, ان کو بھی, ابن حنیف بھی شرطۃ الخمیس میں شامل ہیں. یہ اور بھی بہت سارے افراد ہیں. تو یہ جب خرابہ کیا بصرے کے اندر طلحہ اور زبیر نے, تو اس کے بعد حضرت علی کی جب فوج پہنچی ہے وہاں پہ, پھر گفتگو ہوئی, بحث و مباحثہ ہوا, تو محمد بن ابی بکر کو بھی حضرت علی نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, کہ جا کے ان کو سمجھائیں, اور سمجھانے کے بعد پھر یہ جنگ کا ماحول گرم نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب معاملات نہیں سنبھلے اور جنگ ہونا ضروری اور لازمی ہو گئی, طے ہو گیا, پھر اس کے بعد حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو اپنے جو کمانڈ ہے, جو شرطۃ الخمیس, یعنی شرطہ کہتے ہیں لشکر کو, گروہ کو, اور خمیس یعنی 5, بے شک, اور ہر گروہ کے 5 ونگز ہوتے ہیں, بے شک, بے شک, ٹھیک ہے, جس میں ہے فرنٹ ونگ, اس میں ہے بیک ونگ جسے کہتے ہیں ساق, جس میں ہے میمنہ رائٹ, میسرہ لیفٹ, اور قلب لشکر یعنی سینٹر. ٹھیک ہے, کا ان میں سے ایک گروہ کے سردار محمد بن ابی بکر تھے جنگ جمل میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حضرت علی کے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر جب امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے, دونوں علیہم السلام, جنگ جمل کے اندر, اور پھر جب امام حسن نے تیر چلایا ہے اور اونٹ کے گھٹنے پر تیر لگا ہے, اور پھر وہ اونٹ گر گیا, اور پھر جنگ جمل ختم ہو گئی, تو اس کے بعد اس موقع پر محمد بن ابی بکر بھی موجود ہیں. اس سے پہلے کئی مرتبہ جا کے جنگ بھی کر چکے ہوں, چند افراد کو قتل بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ جمل ہو گئی. اب معاملہ ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور حضرت عائشہ چونکہ بہن ہے محمد بن ابی بکر کی, ظاہر ہے, تو رسول اللہ کے ولی حضرت علی کے حکم پر ان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کیا گیا. بے شک, ام المومنین ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے, تو ام المومنین کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا. البتہ گفتگو بڑی تلخ ہے جو کہ تاریخ میں, ظاہر جنگ جمل کا کبھی موضوع آئے گا تو پھر ہم پیش کریں گے کہ وہ کیا گفتگو ہے, اور حضرت علی نے کس انداز میں بات کی ہے بطور خلیفہ, کیا عوامل تھے, اور پھر جناب عائشہ کی طرف سے کیا جوابات ملے, اور پھر ظاہر ہے انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ یہ سارے معاملات کیا ہوئے. حضرت علی نے بصرہ سے مدینے حضرت عائشہ کو اپنے بھائی محمد بن ابی بکر اور 40 افراد کے ساتھ مدینے بھیجا, اور محمد بن ابی بکر کو بھیجا کہ آپ اپنی بہن کو ساتھ لے کے جائیں, اور ان کو کمانڈ کر کے, محرم کمانڈ کر کے. تو یہ جنگ جمل میں خدمت ہے. اور پھر جنگ صفین میں بھی کہتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق کہ جنگ صفین میں کچھ دن تک آپ رہے, یہ بعض روایات ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد تذکرہ نہیں ملتا. اور اکثر جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ صفین میں محمد بن ابی بکر نے شرکت نہیں کی, کیونکہ حضرت علی نے انہیں پہلے ہی مصر کا گورنر بنا دیا تھا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقیناً تفصیل اس پہ یقیناً معمور تھی, بہت زیادہ ضروری تھا کہ اتنا اچھا جواب دیا جائے تاکہ پوری یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی رہے. ماشاء اللہ, اجرکم علی اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت جواب سے نواز رہے تھے. قبلہ یہ شرطۃ الخمیس کے حوالے سے آپ نے بتایا, اور مطلب کون کون لوگ تھے, اور یہ شرطۃ الخمیس کی یہ خاص اصطلاح ہے, اس کی اور بھی مطلب کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم یقیناً سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ شرطۃ الخمیس اتنا خاص, یہ لقب ہے, القاب دیے گئے ہیں لوگوں کو, ایک خاص حلقہ ہے, ان کی کیا خصوصیات تھی اس کے علاوہ؟ سبحان اللہ. شرطۃ الخمیس کا لفظ ہے شرطۃ الخمیس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرطہ یعنی پولیس والا, ایسے ہی یعنی جو اگر آپ کسی بارڈر کراس کر کے چلے جائیں عرب ممالک میں تو شرطہ کا, البتہ نہیں, شرطہ کہتے ہیں گروہ کو, ٹھیک ہے, قبیلہ, گروہ, لشکر کا گروہ. ٹھیک ہے, خمیس یعنی 5, خامس, ٹھیک ہے, خامس آل ابا, ظاہر ہے امام حسین, یہ خمسہ, ٹھیک ہے, اصحاب خمسہ جو 5 چادر تطہیر کے اندر موجود تھے, کا ہر لشکر کے, ہر گروہ کے, ایسا نہیں ہے کہ شرطۃ الخمیس یعنی 5 افراد, نہیں, 5 افراد نہیں, شرطۃ الخمیس یعنی لشکر کے 5 گروہ, ونگز, ٹھیک ہے, جن میں عرض کیا کہ ساق ہے, ٹھیک ہے, میمنہ ہے, میسرہ ہے, قلب لشکر ہے, فرنٹ ونگ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, بیک ونگ, سینٹر, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیوں ہے کہ تاکہ تمام اطراف سے لشکر کو کور کیا جائے, ٹھیک ہے, اور کور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر طرف ایک ایک شخص کو تعینات کیا جائے تاکہ وہ وہاں کے معاملات کو دیکھے, یعنی وہ وہاں کا انچارج ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, ان میں
روایات کے مطابق حضرت علی کے جو شرطۃ الخمیس تھے افراد، یعنی مختلف جنگوں میں حضرت علی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی ساتھ رہے، بلکہ یہ اصطلاح خاص حضرت علی کے اصحاب کے لیے بھی ہے، 6000 افراد. واہ. ٹھیک ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں، میں بہت آسان حوالہ دے دیتا ہوں، میں عربی کی کسی کتاب کا حوالہ دے دوں تو ظاہر ہے پھر وہ ہماری جو ناظرین ہیں وہ تلاش کرنے میں ذرا ان کی مشکل ہو، تو وہ جا کے ویکیپیڈیا کے اوپر لکھیں، wikishia.com کے اوپر جا کے لکھیں محمد بن ابی بکر، یا لکھیں شرطۃ الخمیس. ٹھیک ہے، تو وہ پورا آرٹیکل آ جائے گا، وہ پڑھ لیجیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے ساری ڈیٹیلز اور حوالوں کے ساتھ. تو ان میں مقداد بھی شامل ہیں، ابو ذر بھی شامل ہیں، جناب سلمان بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں محمد بن ابی بکر بھی کا بھی نام آتا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے افراد کے جو حضرت علی کے بھی ساتھ رہے اور پھر رسول اللہ کے بھی ساتھ رہے کا ان کا تذکرہ آتا ہے. اور یہ وہ خاص افراد تھے کہ جو حضرت علی کے مورد اعتماد تھے. ظاہر ہے چونکہ لشکر کے اندر اگر ایک طرف سے ہلکا آدمی آ جائے جی 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 تو ظاہر ہے لشکر ڈھہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے خاص افراد کو رکھا جاتا تھا کہ جو لشکر کے ممبر، اس لیے حضرت عباس کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ پھر کسی اور موقع پر ہم الگ انداز میں پیش کریں گے کہ یعنی سب سے آگے حضرت عباس ہی تھے. ٹھیک ہے، تو محمد بن ابی بکر بھی جو ہے وہ اسی شرطۃ الخمیس کا حصہ تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی کہ یقیناً اس کا حاصل حصول یہ ہوا کہ باقاعدہ کئی بار آزمائے ہوئے. جی بالکل مستند یہ وہ حضرات تھے جنہیں شرطۃ الخمیس کے نام سے تاریخ میں موسوم کیا گیا. بہت خوبصورت جواب سے نوازے تھے ماشاء اللہ. اچھا قبلہ، آپ نے بتایا تھا کہ نا یہ دور خلافت میں انہیں مصر کا گورنر بنایا گیا تھا، وہاں ان کی کیا خدمات تھیں؟ جی یہ ایک الگ پیرایا ہے، یعنی ان کی زندگی کا. اب حضرت علی کے ساتھ زندگی گزر گئی. ٹھیک ہے، حضرت علی کے ذریعے تربیت پا چکے. اب جنگ صفین سے پہلے، جیسے کہ ہم نے درمیان میں عرض کیا کہ جنگ صفین میں ہم اس روایت کو مانتے ہیں کہ جنگ صفین میں شرکت نہیں کی. ٹھیک ہے، یا اگر کچھ عرصے بھی کی بھی تو پھر حضرت علی نے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا. مصر کا گورنر جب بنایا تو اس وقت وہاں کے حالات نارمل تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل تھی. وہ مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قتل میں ملوث جو افراد تھے ان میں سے ایک تاریخ کی روایات جو اہل سنت کی روایات ہیں ان میں سے محمد بن ابی بکر کا بھی نام آتا ہے. حضرت علی کا بھی نام آتا ہے کہ حضرت علی نے قتل کیا یا قتل کروایا. بلکہ محمد بن ابی بکر، ابھی میں اہل سنت کی روایات دیکھ رہا تھا مختلف کتابوں کے اندر، الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، طبری جو کہ ابن جریر طبری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، الکامل فی التاریخ جو کہ ابن اسیر جزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابن کثیر دمشقی کی البدایہ و نہایہ، بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو حدیث کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں. کا ان تمام کتابوں کا خلاصہ یہ ہے، سب میں ہر ایک کتاب میں موجود ہے کہ جب یہ مصر کے اندر گئے تو مصر میں ایک حلقہ ایسا بھی تھا کہ جو عثمانی تھا. ٹھیک ہے، اور وہ خاموش تھا. تو محمد بن ابی بکر نے، یا اسے کہیں کہ محمد بن ابی بکر سے خطا ہوئی یا غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس خاموش گروہ کو جا کے پکڑا نہیں. اچھا. یا ان پر سختی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور پھر جب جنگ صفین ہو گئی، جنگ صفین کے بعد حضرت علی کو تحکیم پر مجبور کیا گیا. یعنی یہ تحکیم یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے کہ حضرت علی کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ حضرت علی معاویہ کے لشکر کے ساتھ صلح کریں. ٹھیک ہے، اور وہ پھر معاملات ہو گئے. جیسے ہی صلح ہوئی اور پھر ظاہر حضرت علی کے لشکر میں سے 20,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ نکل گئے جنہیں خوارج کہا گیا، اور پھر جنگ نہروان ہوئی وغیرہ. تو وہ افراد کے جو مصر کے اندر خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنگ صفین کے اندر تحکیم کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے سر اٹھا لیا. اور سر اٹھانے کے بعد محمد بن ابی بکر سے کہا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے اور آپ تو قاتلین عثمان میں سے شامل ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ شیعہ روایات کے مطابق محمد بن ابی بکر کا قاتلین عثمان سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک جملہ بھی بریکٹ میں ضروری ہے پیش کرنا کہ جب حضرت عثمان کے خلاف مناظرہ، یعنی جو تمام کے تمام افراد نے شورش برپا کی، تو اس میں امام حسن اور امام حسین کو حضرت علی نے بھیجا کہ آپ جا کے جو شورشی عثمان کے گھر کے باہر موجود ہیں ان کو ہٹائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنے والے محمد بن ابی بکر ان کے قتل میں شریک ہوں؟ ٹھیک ہے. تو پھر بالآخر وہ افراد انہوں نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد پھر محمد بن ابی بکر کی حکومت مصر کی کمزور ہونا شروع ہوئی.
اور پھر بعد میں حضرت علی نے ان کی جگہ پہ مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا. وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یقیناً سرکار تاریخ ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا ابھی اب وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ناظرین. ایک چھوٹا سا وقفہ تھا اور حسب وعدہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. محمد بن ابی بکر بڑا ہی خوبصورت انداز سے یہ موضوع چل رہا ہے. حسن رضا نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بڑے جامع انداز میں اس تاریخ کو سمیٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کی معرفت میں اور بھی اضافہ فرمائے. سر قبلہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ گورنر بنائے گئے تھے. پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت مالک اشتر ان کی جگہ گورنر بنا کے بھیجے گئے؟ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 2 جملے پیش کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی چیزیں معلومات ناظرین کی خدمت میں پہنچ جائیں اور ایک دائرانہ جائزہ ہو جائے اور پھر ظاہر جو شائقین ہیں تفصیلات کی وہ پھر ظاہر تاریخی کتابوں کی طرف رابطہ کریں. جب جناب محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تو وہاں کے حالات جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے ابتدا میں مناسب تھے لیکن چونکہ جیسے ہی تحکیم کا معاملہ ہوا تو اس وقت مالک اشتر کو حضرت علی نے گورنر بنا کے بھیجا اور جناب محمد بن ابی بکر کو کسی دوسرے مقام پر گورنری دینے کا وعدہ کیا. وہ نہج البلاغہ میں خط موجود ہے مکتوب نمبر 33 یا مکتوب نمبر 34. یہ میں 2 اس لیے میں نے روایت پیش کی 33 اور 34 کہ ترتیب کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے. بعض نسخوں کے اندر 33 بعض میں 34. تو جیسے ہی معاویہ کے علم میں آیا کہ تحکیم کے معاملات ہو گئے ہیں اور حضرت علی سے جو ہے وہ معاملات یعنی تحکیم کا معاملہ ہو چکا ہے تو پھر معاویہ نے مصر کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اور ابن عاص کے ذریعے ٹھیک ہے مصر کے اوپر حملہ کیا. اور مصر کے اوپر حملہ کیا کب کہ جب حضرت علی کے ذریعے مالک اشتر کو وہاں کا گورنر بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ مالک اشتر مصر پہنچتے درمیان میں ایک جگہ ہے قلزم جو کہ مصر کے قریب ہے اسی کے علاقے کے قریب ہے کا وہاں معاویہ بن ابو سفیان کے ایک شخص کے ذریعے انہیں شہد کے اندر زہر دیا گیا اور جناب مالک اشتر کی وہاں شہادت ہوئی. وہ مصر نہ پہنچ سکے. اور پھر مالک اشتر کی شہادت کے بعد ایک پورا لشکر بھیجا گیا 10,000 کا کہ جس کا مقابلہ محمد بن ابی بکر کا لشکر جو کہ 4,000 یا 2,000 کے قریب تھا وہ مصر کے اندر مقابلہ نہ کر سکا. تو اس وجہ سے ان کی حکومت بھی کمزور ہوئی. حضرت علی نے چونکہ بھاپ لیا تھا کہ مستقبل میں یہ واقعات پیش آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مالک اشتر ذرا سخت آدمی ہے. ٹھیک ہے. وہ ذرا سختی نہیں برتیں گے اگرچہ کہ محمد بن ابی بکر کو چاہیے تھا ابتدا میں جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ جو عثمانی تھے ان پر سختی کی جاتی کہ تاکہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی کا ایک خط بھی ہے کہ جس میں مالک اشتر کی شہادت کے علاوہ محمد بن ابی بکر کے حوالے سے ہے کہ محمد بن ابی بکر نے اظہار افسوس کیا کہ مجھے کیوں یہاں سے ہٹایا گیا. تو اس کا جواب حضرت علی نے خط کے ذریعے دیا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کو افسوس ہوا ہے اس بات پر. میں اس وجہ سے آپ کو یہاں سے نہیں ہٹا رہا کہ آپ میں کمی ہے. میں اس وجہ سے ہٹا رہا ہوں کہ آپ کو اس کے مقابلے میں کسی دوسری جگہ کی گورنری دی جائے کہ جہاں پہ آپ کے لیے کام کرنا قدر آسان ہو. تو ان حالات کی وجہ سے وہاں انہیں تعیناتی بھی دی گئی اور پھر ظاہر انہی حالات کی وجہ سے مالک اشتر کو وہاں پہ بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہ تاریخ ہے اور بالکل اس میں جو کچھ بھی درج ہے بہت ساری کتابوں کو جیسے قبلہ حوالہ دیتے جا رہے ہیں وہ ہر جگہ دیگر کتب میں یہ درج ہے. جیسے قبلہ آپ نے بتایا تھا کہ ان کی کنیت وہی جو رسول خدا کی ہے وہ ملتی جلتی ابو القاسم. جی. تو یہ حضرت قاسم کے حوالے سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ سبحان اللہ. میں ہمارے کافی اہل سنت دوست ہیں کہ جن سے ہماری گفتگو اور بات ہوتی ہے تو اس سوال کو میں تھوڑا سا بدل بھی دیتا ہوں تاکہ عوام الناس تک جو ہے ایک اعتراض بلکہ یہ سوال نہیں ہے یہ جو سوال نہیں آپ نے کیا سوال نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے کہ شیعہ حضرات جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کا تذکرہ چھپاتے ہیں یا ان کی جو دختر ہیں اصل جو سوال ہے ان کا تذکرہ چھپاتے ہیں کیونکہ وہ 5ویں امام کی زوجہ اور 6ٹھے امام کی والدہ ہیں. تو جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھپاتے ہیں
بالکل ٹھیک نہیں ایسا. کیوں؟ اچھا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ حضرت ابو بکر خلیفہ مسلمین ٹھیک ہے خلیفہ راشد کی پوتی جی صحیح ہے وہ نکاح میں آئی شیعوں کے 5ویں امام کے ٹھیک ہے اور شیعوں کے 6ٹھے امام کی وہ والدہ بنی والدہ ہیں. تو ان سے تو محبت ہے اور پورا سلسلہ ہے. بے شک. تو اس کا جواب بھی میں دیے چلتا ہوں آگے کہ یہ جو نسبت ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی یا محمد بن ابی بکر کی حضرت علی سے، حضرت علی بھی جملہ یہ کہتے تھے، روایت کا جملہ فضائل کے عنوان سے آ گیا ذہن میں بسم اللہ. کہ محمد بن ابی بکر بیٹا میرا ہے، محمد بن ابی بکر میرا بیٹا ہے لیکن صلب ابو بکر سے ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ ٹھیک ہے واہ ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن ہے میرا بیٹا. واہ واہ ٹھیک واہ ہے. واہ واہ. اچھا تربیت پائی، تربیت پانے کے بعد جب قاسم کی ولادت ہوئی تو پھر ان کا نکاح ہوا. اور ظاہر ہے یہ پوری گفتگو ہے، پوری اس کے اوپر بحث ہے باقاعدہ کہ 3 کنیزیں آئیں ایران کے بادشاہ یزدگرد یا جسے کہتے ہیں یزدجرد، جی. ٹھیک ہے، وہاں سے کہ جن میں سے ایک کنیز ملی جناب شہربانو امام حسین کو اور ایک محمد بن ابی بکر. ٹھیک ہے. اور پھر جناب والا قاسم کی ولادت ہوئی اور پھر جناب قاسم سے کے نطفے سے پیدا ہوئی جناب ام فروا. اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ عقد میں آئی امام محمد باقر علیہ السلام کی اور پھر ان کے بطن سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ سلسلہ ہے، یہ جو شجرہ ہے، یہ جو نسب ہے، یہ ہمارے ناظرین یاد بھی رکھیں. بے شک بے شک، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ محمد بن ابی بکر جیسا کہ قبلہ بالکل شروعات میں بتا چکے ہیں کہ یہ اتنے معروف نہیں ہے، ہماری تاریخ کے حوالے سے تو کتب میں ہے موجود، مگر عوام اتنا زیادہ ان سے نہ اتنے متعارف نہیں ہے. آج انشاءاللہ الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگوں کی معلومات میں کثیر اضافہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آباد رہیں. بہت اچھا، بہت خوبصورت جواب ہے. اچھا یہ حضرت قاسم ہے، یقیناً اتنے بڑی بڑی ہستیوں سے ان کا نہ تعلق ہے، تو ان کی علمی کچھ صلاحیت کے حوالے سے بتائیے. ہم نے کتب میں پڑھا ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں 7 فقہا تھے، فقہائے 7 کے نام سے جو مشہور ہیں. واہ. ان میں سے ایک قاسم ابن محمد بن ابی بکر ہے. سبحان اللہ. 7 فقہا میں سے ایک جناب قاسم بھی ہے. یہ فقہا سے کیا مراد ہے؟ مدینے کے عالم فقیہ. جی ٹھیک ہے. اور چوتھے امام کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ان کی علمی قداوری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور میں بھی روایات بھی دیکھ رہا تھا کہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں حضرات کے یہاں محمد بن ابی بکر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کے بارے میں کوئی بھی منفی بات نہیں ملتی ہے. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی دونوں شیعہ سنی حضرات کے درمیان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی منفی بات یا کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. اسی لیے میں نے جو شروع میں عرض کیا نجیب پاکیزہ. ٹھیک ہے. تو جیسے پاکیزہ محمد بن ابی بکر تھے، اور ظاہر روایت کا جملہ بھی ہے کہ جس طرح جناب مالک اشتر کے بارے میں کہا گیا کہ کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ، حضرت علی نے کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. اسی طرح محمد بن ابی بکر کے بارے میں بھی کہا کہ جس طرح سے جناب ابو ذر رسول اللہ کے لیے تھے اس طرح سے حضرت علی کے لیے محمد بن ابی بکر تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے. تو مدینے میں جو فقہا جو درس دیا کرتے تھے، جو افراد تفقہ فی الدین یعنی دین کے لحاظ سے لوگوں کو آشنائی کرواتے تھے، ان میں سے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نام بھی آتا ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یقیناً محو عورت ہوں گے جس طرح میں ہوں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات اور وہ عام ہمارے یہاں پہ گفتگو میں یقیناً ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے نام ہیں اور ایسی خصوصیات ایسی شخصیات، ان کو تو بار بار جگہ جگہ جہاں موقع ملے ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. اچھا قبلہ یہ تاریخ میں دیکھ کے میں پڑھ کے نہ چاہتا ہوں کہ محمد بن ابی بکر جیسا بتایا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا. جی ایسا ہے بالکل. یہ آج یقیناً ان کی ولادت کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، مگر کیونکہ تاریخ ہے موقع پتہ نہیں ملے دوبارہ نہ ملے تو میں قبلہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ قتل کر دیا گیا تھا. یقیناً مولا کائنات انہیں بہت چاہتے تھے. اس موقع پر مولا کائنات اور دیگر ائمہ یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ سبحان اللہ. میں اس جملے میں اس سوال میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ حضرت علی کا کیا رد عمل تھا، امام حسن امام حسین کا تھا. اگرچہ کہ امام حسن امام حسین کا تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن حضرت علی کا کیا رد عمل تھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ کا کیا رد عمل تھا.
اللہ اکبر، یہ بسم دو اللہ جی، اہم بسم ہیں. اللہ. اور ظاہر ہے ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا قتل، ٹھیک ہے قتل، جی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ شہادت محمد بن ابی بکر، اللہ، جیسے کہ عرض کیا ہم نے گزشتہ گفتگو میں کہ مصر کا گورنر بنا دیا گیا، اور پھر ظاہر حاکم شام کی طرف سے حملہ ہوا، اور پھر ابن عاص بھی اس کے اندر شامل تھا، عمر ابن عاص. یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا، ٹھیک ہے. پھر کبھی گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی. عمر ابن عاص، تو جب حملہ ہوا تو حملہ ہونے کے بعد ان کو قتل کیا گیا. ظاہر ان کے لشکر کے اوپر، لشکر کی تعداد کم تھی، حاکم شام کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی، ٹھیک ہے. تو جب ان کے محمد بن ابی بکر کے لشکر کے افراد بھاگ گئے، بہت سے افراد قتل ہو گئے یا بہت سے افراد نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے ایک عورت کے گھر میں پناہ لی. وہاں سے ان کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد جس شخص نے ان کو قتل کیا، معاویہ بن خدیج کا، اس نے قتل کیا. قتل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو ان کو، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے اور یہ حضرت علی کے ساتھ ہیں. کہ نہیں، میں اپنے فلاں قتل کے بدلے ان کو قتل ضرور کروں گا. کہ محمد بن ابی بکر نے وقت شہادت یہ جملہ کہا کہ مجھے پانی پلا دو جب مارنا ہی چاہتے ہو تو پھر آگے سے جواب ملا کہ جس طرح حضرت عثمان کو پیاسا مارا گیا تھا، پیاسا مارا گیا کیونکہ ظاہر ان کے گھر کے باہر شورش تھی، ظاہر وہ باہر نکل نہیں پا رہے تھے وغیرہ، بہت سارے مسائل. تو کہا کہ جس طرح عثمان کو پیاسا مارا گیا تو پھر آپ کو بھی پیاسا مارا جائے گا. قتل کر دیا گیا. اچھا قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بہیمانہ سلوک کیا گیا وہ تاریخ اسلام میں نہیں ملتا، کہ ان کی لاش کو گدھے کی کھال کے اندر بند کر کے اس کو آگ لگا دی گئی. یہ محمد بن ابی بکر، ٹھیک ہے. یہاں جو آپ اظہار تعصب کر رہے ہیں، میں بریکٹ میں ایک جملہ اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اظہار تعصب کر رہے ہیں. میں برادران اسلامی، برادران اہل سنت کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس پر غور کریں اور اظہار تعصب کریں. بے شک ہے، بے ٹھیک ہے، شک، کیونکہ اہل سنت برادران کی یہاں یہ کہنا ہے کہ جو اصحاب یعنی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جی، تو کم سے کم آپ افسوس تو کریں، غلط کو غلط کہیں، بالکل بالکل، حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس پر چلیں، آپ کے اگلے اسی سوال کے اندر جو دوسرا حصہ تھا کہ رد عمل کیا تھا. جی، جیسے آپ اظہار تعصب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی نے کہا کہ ایک عالم اور نیک شخص جو کہ میرا دوست تھا، میرا بیٹا تھا، نطفے سے ان کے تھا، کہ مجھے ان کی شہادت پر دکھ اور افسوس ہے. یہ بات. دوسری بات کہ جو تاریخی حوالوں کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں یہ نقل کیا ہے تاریخ الامم والملوک کے اندر کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ کو جناب محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے اظہار افسوس کیا، غم و غصے کا اعلان کیا، اور کئی دنوں تک جب تک وہ زندہ رہیں، ٹھیک ہے، عمر ابن عاص اور معاویہ بن ابو سفیان سے اظہار برات کرتی رہیں اور ان پر لعنت کرتی رہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے، اور اگر میں چاہوں گا کیمرہ مین سے کہ وہ اس کا حوالہ بھی جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں چلا دے، تاریخ طبری، ٹھیک ہے. تو یہ اظہار افسوس ہے حضرت علی کا بھی اور ام المومنین کا بھی، ظاہر ان کے بھائی ہیں، بے شک، ٹھیک ہے. بے شک. وہ لان والے جملے جو ہے وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے جناب قبلہ نے یہ ہائی لائٹ کر کے بتایا تاریخ طبری. وہ جو ناظرین ہیں یقیناً وہ سن کر شاید تھوڑا سا انہیں عجیب سا لگا ہوگا، مگر کتب موجود ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، بڑی قدیم یہ تمام کتابیں ہیں. جا کے یقیناً آپ اس کا خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت جواب ہے قبلہ. یقیناً پروگرام کا یہ وقت اختتام کے قریب پہنچ گیا. ایک سوال اور کر کے انشاءاللہ اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے محمد بن ابی بکر. حالات آج کے ہمارے ملک پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے، ان کی شخصیت سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص قسم کا پیغام ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ وہ ارشاد فرمائیے. محمد بن ابی بکر کی سیرت کو سننے کے بعد، جو کہ مختصر سیرت ہے اور سیرت مختصر اس عنوان سے ہے کہ ہم نے بیان مختصر کیا ہے، بے شک بے شک، اگرچہ کہ دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو اور مطالب پیش کرتے اور پھر آپ سے گفتگو ہماری طولانی ہوتی، لیکن ظاہر دامن وقت کی وجہ سے تو مختصر کیا کہ اس مختصر گفتگو کو سننے کے بعد 30-45 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یقیناً محمد بن، جس کو پتہ نہ ہو کہ محمد بن ابی بکر کون ہے، اور انہوں نے ٹی وی چینل پہ، حیدر ٹی وی پہ یہ دیکھ لیا پروگرام، ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محمد بن ابی بکر جو اتنی جلیل القدر شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے اور کوئی ان کی مذمت میں جملہ نہیں کہا ہے، ان کی جو ہے وہ ذم میں کوئی جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ مدح میں ہمیشہ جملہ کہا ہے. تو
ان کی جب اتنی فضیلت ہے تو پھر ان کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ گورنری پر آئے تو وہاں سے نوجوان دوست درس لیں. کیا کہ جب حضرت علی نے گورنری پر تعینات کیا ہے یا کوئی آپ کو ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری کو بطور احسن انجام دیا جائے. ہمارے نوجوان دوست کے جو روٹین لائف میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے ڈیلی روٹین کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل دینے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق خدا ان کو عطا بھی فرمائے, اور ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں, ہر کام کو بطور احسن انجام دیں. ٹھیک ہے, ذرا سی بھی کمزوری یا ذرا سا بھی لیک اس سے نقصان ہوتا ہے. جس طرح ہم نے جنگ صفین وغیرہ کے معاملات سے قبل اور مصر کی حکومت کے حوالے سے دیکھا کہ مصر کی حکومت جناب محمد بن ابی بکر کے ہاتھ سے چلی گئی. کیوں؟ کمزوری کی وجہ سے. کون سی کمزوری؟ وہ جسے ہم عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھا ان عثمانیوں پر کہ جنہوں نے بعد میں سر اٹھایا اور پھر بعد میں جو نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے, تو سختی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اپنے امام جس طرح سے محمد بن ابی بکر نے اطاعت حضرت علی کی, اسی طرح سے آپ اور میں یا نوجوان جتنے بھی سن رہے ہیں وہ سب کے سب اپنے زمانے کے امام کی اطاعت اور ان کی اتباع میں لگ جائیں. بالفرض اگر کل تک ہم کچھ نہیں کرتے تھے امام کے لیے تو آج سے کرنا شروع کر دیں. تو یہ نوجوان دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ جو وہ اپنے دامن میں لے کے جائیں, اس کو گرہ باندھ کے رکھیں کہ تاکہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے. الہی آمین, الہی آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں. یقیناً یہ آج پورے پروگرام کا جسے کہتے ہیں کہ حاصل کہ آپ اور میرے لیے محمد بن ابی بکر کی شخصیت سے کیا پیغام ہے وہ یقیناً بہت خوبصورت انداز میں مجھے بھی سمجھا رہے تھے, اور آپ تمام ناظرین جو وہاں دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص جتنے نوجوان ہیں, کیونکہ انہیں تو اپنی بہت زندگی ابھی آگے باقی ہے, بہت ساری کامیابیاں ہیں, بہت سارے زینے ہیں جو انہوں نے طے کرنے ہیں, منزلیں ہیں. بس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام شیعان حیدر کرار کو اسی طرح ترقی عطا فرمائے. اور ایک بالکل اچھا فارمولہ دے دیا کہ تعلیمات محمد و آل محمد اس پر عمل پیرا رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جو آپ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اچیو کر لیں گے. ناظرین کرام, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور قبلہ ڈاکٹر سید احسن رضا نقوی صاحب آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے, اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں بھی وقت دیا, مولا آپ کی خیر فرمائے. انشاءاللہ ناظرین, آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اگلی ایک اور علمی نشست میں پروگرام علم اور عالم میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.